بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں متفرق آداب، ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو احادیث ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب حوالہ بند ہیں۔ حوالوں کی تصدیق کے لیے احادیث کے نمبر میری کتاب حیات طیبہ پر ایک نظر اس میں درج ہے۔ یہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور پاکستان کی تمام بڑی لائبریریوں میں بھی موجود ہے، ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ۔ امام احمد نے حضرت ابو الواقد لیسی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو امامت کراتے تو مختصر کراتے، اور جب اکیلے نماز پڑھتے تو طویل نماز پڑھتے۔ ابو یعلا نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں میں قیام اور قرات برابر فرماتے، لیکن پہلی رکعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل فرماتے تاکہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف سے پیچھے ہوتے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لیتے تو ہماری طرف رخ انور فرما لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضع میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوریاں پاؤں اور نالین مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں زانوں بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، کھڑے ہو کر ہی رکوع کرتے، اور بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھ کر ہی رکوع فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گرہ لگا رکھی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈ لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے عرض کی میں حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو انہیں چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی تھی کہ میری ٹانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی سمت تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہونے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ کرتے۔ ایک حدیث میں ہے تو مجھے پاؤں میں چٹکی کاٹتے۔ میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوتے تو میں انہیں پھیلا لیتی۔ ان ایام میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دست اقدس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ہم بیٹھ گئے۔ ابن مسعود سے بھی یہی حدیث طبرانی نے نقل کی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی اثناء میں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی کسی چیز کو مارا۔ یہ بچھو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اطراف سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، اہل خانہ کو جمع کیا اور انہیں نماز پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کا آغاز کرتا ہوں، میں اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو شدید تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح پڑھائی، ایک رکعت میں 60 آیات پڑھی، بچے کے رونے کی آواز سنی تو رکوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں صرف 2 آیاتیں پڑھیں اور پھر رکوع فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ہم نماز کا ارادہ کیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کیوں چل رہا ہوں؟ میں نے کہا، اللہ رسول و عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی نماز کے لیے چلتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسی لیے یہ کیا تاکہ نماز کے لیے چلتے ہوئے میرے زیادہ قدم لکھے جائیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز مکمل کرنے کے لیے کہا اور خود واپس آ گئے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا، تم اسی طرح ٹھہرے رہو، ہم کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر رکھا تھا اور سر اقدس سے پانی کی قطرات گر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرے سر کو پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے مردوں کی صف بنواتے، پھر ان کے پیچھے بچوں کی صف بنواتے اور ان کے پیچھے خواتین کی صف ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ٹھنڈی رات یا بارش والی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ یوں کہے، صلو فی رحالکم، ارے اپنے اپنے کھجاؤں میں نماز پڑھ لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ایک اور روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں نماز مغرب اور نماز عشاء کو ملا کر پڑھا، ہر ایک کے لیے اقامت کہی اور ان کے مابین تسبیح نہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں ایک اذان کے ساتھ نماز ظہر اور عصر پڑھی، ان کے مابین تسبیح نہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اقامتیں کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور عشاء پڑھی، ایک اذان اور دو اقامتیں کہیں، ان کے مابین تسبیح نہ کہی۔